رمضان کے روزے تو سب رکھتے ہیں، لیکن 90% لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ کیا تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو تمہاری آنکھیں کھول دے گی، کیونکہ آج ہم ان بڑی غلطیوں پر بات کریں گے جو لوگ رمضان میں کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ روحانی تحریک کے معزز دوستو، میں ہوں عبد المجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان غلطیوں پر جو رمضان میں اکثر لوگ کرتے ہیں اور ان کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ان غلطیوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ نمبر 1، نماز چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن فجر اور دوسری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو روزے کا فائدہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ اسلام سے نکل گیا۔ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو مگر نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا روزہ مکمل نہیں ہے۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت اور بد زبانی کرنا۔ بہت سے لوگ رمضان میں بھی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان، آنکھ اور دل کو بھی برے کاموں سے روکنے کا نام ہے۔ نمبر 3، سحری چھوڑ دینا اور افطاری میں حد سے زیادہ کھا لینا۔ کچھ لوگ سحری چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بہت تاکید کی ہے، اور کچھ لوگ افطاری کے وقت اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی بھوک مٹا دے۔ روزے کا مقصد کھانے پینے کو کنٹرول کرنا بھی ہے۔ اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو رمضان کی روح فوت ہو جائے گی۔ نمبر 4، سارا دن سونا اور عبادت نہ کرنا۔ بہت سے لوگ رمضان میں رات کو جاگتے ہیں، فلمیں، گیمز اور موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ رمضان میں وقت ضائع کرنے کی بجائے عبادت، قرآن کی تلاوت اور ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 5، زکوٰۃ اور صدقہ نہ دینا۔ بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ لازمی نکالو اور صدقہ بھی دو تاکہ تمہارا رمضان مکمل ہو۔ اگر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو کیا کریں؟ آج سے ہی توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ روزے کے ساتھ نماز کی پابندی کرو، زبان پر قابو رکھو، جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے بچو۔ رمضان کے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے عبادت میں لگاؤ۔ زکوٰۃ اور صدقہ لازمی دو تاکہ تمہارے روزے کا ثواب مکمل ہو۔ ایک خاص دعا جو روزے کی قبولیت کے لیے لازمی مانگنی چاہیے: اے اللہ، ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں حقیقی روزہ داروں میں شامل فرما۔ یہ دعا سحری اور افطار کے وقت لازمی مانگو تاکہ اللہ تمہارے روزے کو قبول کر لے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو تو ان 5 غلطیوں سے بچو۔ نماز، قرآن اور نیک کاموں میں وقت لگاؤ، جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے پرہیز کرو، زکوٰۃ اور صدقہ لازمی دو تاکہ اللہ تمہیں مزید رزق عطا کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہم نے ان 5 غلطیوں کو نہ چھوڑا تو ہمارا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ اگر آج سے ہم اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان مقبول ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔
اللہ حافظ۔